باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم روز محشر ہر فرد بشر کو اس کے امام کے ساتھ دعوت دیں گے، یعنی جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ اگر شخص نے کسی عالم، متقی، پرہیزگار اور منصوص من اللہ امام کی اتباع کی ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، اس کو صحیح راستے کا پتہ ہوگا تو وہ اسی راستے پر چلے گا۔ لیکن اگر کسی کا خود امام بہکا ہوا ہو، جیسا کہ بعض خلفاء نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں، اگر میں بہک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لا دینا، تو اس کی امت اور ان کے پیروکار کا کیا عالم ہوگا؟ کیونکہ ان کا ہادی ہی بہکا ہوا ہے۔ اور یہ فطری شے ہے کہ اگر بنیاد ہی خراب ہے تو عمارت بدرجہ اولا خراب ہوگی اور بیکار رہے گی۔ ناظرین محترم، جو ہمارا موضوع ہے وہ انہی دو کے گرد گھومتا ہے، یعنی ائمہ ہدیٰ جس کا مصداق آج کے زمانے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، اور دوسرا ائمہ ضلال۔ آج کے دور میں جو شخص امام ہادی اور صحیح امام کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی بھی خونریزی، لڑائی جھگڑا، انفجارات، بلاسٹ، قتل و غارت گری، سینہ زوری، چوری اور دیگر جرائم سے خود بھی محفوظ رہتا ہے اور اپنی امت کو بھی تاکید کرتا رہتا ہے کہ تم بھی ان سے بچے رہنا، یہ گناہ عظیم ہیں، یہ ایک ایسے گناہ ہیں کہ جن کی معافی بہت کم ہے، چونکہ یہ حقوق ناس ہیں۔ حقوق ناس اسی وقت معاف ہوں گے کہ جب وہ شخص خود معاف کر دے۔ لیکن جو ائمہ ضلال ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا گزشتہ زمانے میں، آپ پیغمبر اکرم کے بعد کے واقعات لے لیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہادی خلیفہ کہلوایا، انہوں نے کیسے کیسے فعل انجام دیے، حتیٰ کہ یزید نحس لعنت اللہ تعالی علیہ وہ ایسا شخص تھا کہ جو شراب خوری، قمار بازی، بندروں سے کھیلنا، آل رسول کے توہین کرنا اس کا شیوا تھا۔ تو جب ایک ہادی ایسا ہے، ایک امام گمراہ ایسا ہے، تو اس کی امت کس مقام پر ہوگی اس کا اندازہ آپ اور ہم لگا سکتے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم کسی صحیح ہادی کی اتباع کریں کہ جس کو اللہ نے اس طرح پاک رکھا ہو جس طرح پاک رہنے کا حق ہے، جیسا کہ آیت تطہیر میں آیا ہے۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے دونوں طرح کے اماموں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، جو ہدایت کی طرف اچھی والے امام جو اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایک برائی والے امام جو برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ خود برے ہیں، لہٰذا امت خود بخود ان کی اتباع میں برائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت مجبور ہے، امت بھی جانتی ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ خود مولا علی کے زمانے کو لے لیں یا دیگر ائمہ کے زمانے کو لے لیں، ہر امام حق کے مقابلے میں آنے والے ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر امام حق نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، لولا علی لہلک عمر۔ ٹھیک، اس کے بعد چھٹے امام کے زمانے میں ابو حنیفہ نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، یعنی اگر ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ سب سے بڑا لکھا کون؟ امام حق۔ سب سے بڑا شجاع کون؟ امام حق۔ سب سے بڑا متقی کون؟ امام حق۔ سب سے بڑا زاہد کون؟ امام حق۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر چلے
اور اس عوام نے ان کی اتباع کی جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بنا صفر ہوں، زیرو ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ سب برابر کے گنہگار ہیں، اپنے آپ کو ہادی کہنے والا بھی اور ان کو ہادی ماننے والا بھی۔ ایک طرف یہ امام ہیں کہ جو گناہوں سے اس طرح پاک ہیں جس طرح پاک ہونے کا حق ہے، جن سے ایک ترک اولا کی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں نے ان کو امام مانا ہو یا نہ مانا ہو، انہیں خلیفہ بلفظ تسلیم کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن تاریخ میں کوئی جھوٹے سے جھوٹا ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے جو یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ علی یا امام حسن یا دیگر ائمہ نے گناہ یا مثلا مکروہ فعل تک کو انجام دیا ہو۔ کوئی بھی ایسا فعل نہیں ملتا۔ بادشاہوں کی قربت کے لیے بہت سے فعل کو انجام دیا، بہت سی ترکیبیں استعمال کی گئیں، لیکن ان کے اخلاق کے دامن پہ، ان کے کردار کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں لگا سکے۔ یہ ہیں ائمہ ہدیٰ۔ ایک طرف ائمہ ضلال ہیں کہ جن کی خود سیرت ایسی ہے کہ ایک عام مسلمان ایک غیر مسلم کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، مگر یہ ان کی سیرت تھی کہ جو غیر مسلموں نے ایسی کتابیں لکھ دیں ہمارے مذہب کے خلاف کہ جس کو پڑھ کر ہر مسلمان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے، اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے گھروں کو پیسوں سے بھرنے کے لیے حق اور حق پر مأمور امام کو چھوڑ دیا اور خود امام بن گئے اور اپنے آپ کو امام کہلوا کر مال دنیا جمع کر لیا اور دنیا کے سامنے اپنے خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی ہلاک کیا۔ ہمارے لیے خدا کا شکر ہے، یہ لاکھ سجدے شکر کر سکتا ہوں، کرنا چاہیے ہم کو اس بات پر کہ ہم نے امام حق کو اپنایا ہے، اور الحمدللہ جب بھی ہماری موت آئے تو ہم اسی امام کے دامن کو پکڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔